سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج حوت سٹار پائسس۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دو اہم باتیں جو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں ضرور بتاؤں گا، وہ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد میں جو ہورس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات یکسر مختلف ہوں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ ایک فیکٹری اونر سے لے کر ایک ریڑھی والے تک، ایک دکاندار جو چیز لے کر بیچتا ہے، بیٹھ کر بیچتا ہے، گھوم کر بیچتا ہے، بنا کر بیچتا ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ مہینہ جو ہے تھوڑی سی پریشانیاں لے کر آئے گا، مگر صرف تھوڑی سی کا مطلب زیادہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مگر نقصان نہیں ہوگا۔ وقتی طور پر ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کو کوئی نقصان ہو رہا ہے، مگر جب آپ حساب نکالیں گے یا یہ چیز کریں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا، بہت اچھا فائدہ بھی نہیں ہوگا مگر نقصان بھی نہیں ہوگا۔ ہاں ایک چیز سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور وہ یہ کہ اگر آپ نے کسی کو ادھار مال دیا ہوا ہے تو وہاں سے آپ کو پیسے انشاءاللہ تعالی ریٹرن ملیں گے، مگر ان لوگوں کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کو 100 روپیہ واپس کر کے 150 کی چیز لینے کی کوشش کریں گے، تو ان لوگوں سے ذرا پرہیز کیجیے گا، ورنہ انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ بات کرتے ہیں جو نوکری پیشہ حضرات ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے ایک نارمل سا مہینہ ہوگا، کوئی خاص امپروومنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں آپ کے کچھ کولیگز کے ساتھ آپ کے معاملات جو ہیں وہ پریشانی کا سبب بنائیں گے، اپنی زبان کو تالا لگا کے رکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ کبھی کبھار خاموشی جو ہے وہ ہر چیز سے بہتر ہوتی ہے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے کافی بہتر ہے، اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ نوکری کی تلاش کے لیے نکلیں، اللہ ضرور آپ کو رزق دے گا۔ اب جو لوگ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، بہت اہم باتیں بتانے لگا ہوں، غور سے سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ تو مشترکہ کام بالکل نہ کیجیے گا اس مہینے کے اندر، ورنہ ابھی کیا کبھی بھی وہ کام آپ کا آگے نہیں چلے گا، شروعات میں ہی مسائل پیدا شروع ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ اکیلے کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کوشش کیجیے گا کہ آپ کے جو سٹار ہے اس سٹار کے لوگ جو ہیں وہ آسان رستہ زیادہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کوئی ایسا پیسہ جو حرام کے زمرے میں آتا ہو، جیسے کہ سود کے پیسے، کسی سے ایسا قرض جو کہ عام آج کل مل جاتے ہیں، تو سود کا اگر 1 روپیہ بھی شامل ہوا آپ کے کاروبار کے اندر تو ذہن میں رکھیے گا وہ کاروبار نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو ویسے بھی یہ چیز بہت زیادہ نقصان دیتی ہے، راس نہیں آتی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا اس چیز کی۔ باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو رب العزت کرم کرے گا، چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ بات کرتے ہیں جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے تھوڑا سا پریشانیوں کا سبب بنے گا۔ آپ کو چاہیے کہ تحمل کے ساتھ کریں، خاص طور پر جو فورن کنٹریز کے اندر جانا چاہتے ہیں۔ اگر تو اس مہینے کو سکپ کر سکتے ہیں آپ بھی، اور جو لوگ ڈنکی کرنا چاہتے ہیں یعنی ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں جانا چاہتے ہیں وہ بھی، اگر تو اس مہینے کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو بہت بہتر رہے گا۔ اور اگر مجبوری ہے، ایک چیز اور بتا دوں، یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو ابھی پیپر جمع کروا رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتا جو پہلے پیپر جمع کروا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پہلے پیپر جمع کروا چکے ہیں تو آپ پر پچھلے مہینے کا جو ہورسکوپ ہے وہ لاگو ہوگا، اس مہینے کا نہیں، تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ میں رب کا نام لے کر اگر کوئی کام کریں تو جب وہ کامیاب کرنے پہ آئے تو کسی نجومی کی کیا اوقات ہے کہ وہ آپ کے اس چیز کے بارے میں کچھ کر سکے، تو اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، باقی جو اللہ کی ذات کو منظور۔ جو میرے بچے بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے تھوڑا سا اس ٹائپ کا ہوگا کہ آپ کا دل نہیں کرے گا، دل اچاٹ ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کے ذہنی اور دل کی کیفیت بتا رہا ہوں، دل اچاٹ ہو جائے گا، علاج کروانے کی طرف ذہن میں نہیں آئے گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب منزل نزدیک ہو تو انسان تھک جاتا ہے، کیونکہ منزل ذرا دور ہوتی ہے، نزدیک آتے آتے تھکاوٹ ہو جاتی، تو کبھی کبھار انسان بالکل نزدیک آ کر تھک جاتا ہے، تو آپ کی کنڈیشن وہی ہے، بالکل نزدیک آ کے آپ تھک رہے ہیں۔
تو بہتر یہ ہے کہ نہ تھکیں. یہ مہینہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. صرف ذہنی کوفت کے علاوہ جو اس مہینے کا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا ہفتہ، پورے چاروں کے چاروں ہفتے آپ کے لیے، اولاد کے لیے بہتر ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ بہت نزدیک ہے میرے رب کا کرم. اگر نا امید نہ ہوں تو میرا رب ضرور کرم کرے گا. جو بچیاں 18 کے مرض کا شکار ہیں، جن کی اولاد مر جاتی ہے یا چوتھے پانچویں مہینے میں حمل کی گروتھ نہیں ہوتی، ڈی این سی کروانا پڑ جاتی ہیں، جن کے حمل بار بار ضائع ہو جاتے ہیں، اس کو 18 کا مرض کہا جاتا ہے. آپ کے لیے مہینہ جو ہے تقریباً 12 مہینے ہی نقصان دہ ہوتے ہیں. جیسے ہی لاپرواہی کریں گی ویسے ہی نقصان ہوگا. تو بہتر ہے کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر سے علاج کروا رہی ہیں تو اس کی بتائی ہوئی پرہیز، اگر کسی سے دم کروا رہے ہیں تو اس کی بتائی ہوئی پرہیز، اور اگر نہیں کروا رہے تو پھر تو زیادہ نقصان ہونے کے چانس ہیں. اپنا علاج کسی سے بھی کروائیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے، باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی. تعلیمی معاملات، جو بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے مہینہ بہت اعلیٰ ثابت ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات آپ کے کچھ ایسے معاملات بیچ میں کلیئر کرے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. مگر یاد رکھیے گا یہ چیزیں ہوتی ہیں محنتی لوگوں کے لیے. جو لوگ بالکل گھر میں پڑے رہتے ہیں اور صرف موبائل پر گیمز کھیلتے ہیں، ان کی چیزیں یہاں پر شامل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پیپر کو خالی چھوڑ کے آ جاؤ گے تو وہاں پر نمبر نہیں آ جائیں گے. یہ صرف محنتی لوگوں کے بارے میں ہیں، یا جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے. تو باقی آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ کی ذات بہت زیادہ بہتر بنائے گی. بہت میرا رب آپ کی مدد کرے گا اس معاملے کے اندر. جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے بتاتا چلوں کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کے معاملات اس مہینے کے اندر بہت اعلیٰ ہے. خاندان کے اندر اور باہر دونوں جگہ پر رشتہ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں آپ کے سٹار کے، اس لیے فکر نہ کریں. اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے اوپر کوئی مسائل اس طرح کے آ رہے ہیں، صرف ایک انڈا لے کر اپنے سر سے 7 بار وار کر باہر گلی میں یا رستے میں جہاں پر ہو وہاں پر پھینک دیں، اور اس طرح پھینکیں کہ وہ ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے، اپنے سر سے 7 بار گھمانا ہے، پورے وجود سے نہیں، صرف سر سے کھڑے ہو کر. ٹھیک ہے، تو گھما کر باہر پھینک دیں. انشاءاللہ اسی وقت سارے معاملات ہو جائیں گے، کیونکہ اس معاملے کے اندر آپ کا سٹار بہت عروج پر ہے. اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ تعالی. گھریلو معاملات کے بارے میں بات کریں، کچھ مہمانوں کے آنے کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانی فائنینشلی طور پر نہ بن جائے، ورنہ تو آپ کے گھریلو معاملات بہت اچھے اس مہینے کے اندر جائیں گے. برے نہیں ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا. نارمل ہو سکتے ہیں، اچھے ہو سکتے ہیں، برے نہیں ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی ہوگی. بس اپنے زبان اور اپنے غصے کو کنٹرول رکھیے گا، ورنہ غصہ رزق کو گھر سے باہر پھینک دیتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. مرد اگر لڑتا ہے تو کاروبار بند ہوگا، نقصان ہوگا. اگر عورت لڑتی ہے تو اس کے شوہر کا، اس کے بچوں کا، اس کے بھائیوں کا کاروبار تباہ ہوگا. تو یاد رکھیں، لڑائی جھگڑا آپ کے نقصان دے گا، باقی کوئی مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی. 12 کے 12 سٹارز کو ملا کر آپ کے مہینے، آپ کے ہفتے ملا کر جو سب سے بہترین آپ کا صدقہ، آپ کی پڑھائی ہے، وہ بتانے لگا ہوں. سب سے پہلے مہینے کے شروعاتی دن، جو سب سے مہینے کا شروع کا دن ہوتا ہے وہ فرسٹ ڈیٹ ہوتی ہے، اس دن اور ہفتے کا شروعاتی دن آپ نے 2 بار صدقہ دینا ہے. یعنی پہلی تاریخ کو نہیں آپ نے دینا، اگر 30 کا مہینہ ہے تو 30 کو دینا ہے تاکہ اگلا دن تو رات کو آپ دیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک انڈا لینا ہے، اپنے سر سے اس کو 21 بار گھمانا ہے. ٹھیک ہے، 21 بار گھما کر آپ نے اس کو چرستے میں پھینکنا ہے. یہ عمل آپ نے رات میں کرنا ہے، دن میں نہیں کرنا. اپنے گھر کے باہر بھی آپ پھینک سکتے ہیں، گلی کے اندر جہاں سے لوگ گزر رہے ہوں. ٹھیک ہے، اس طرح پھینکنا ہے کہ وہ پھینکنے سے ٹوٹ جائے، بچے نہ. آپ نے یہ کرنا ہے. دوسرا، اگر آپ کی نوکری کا حساب ہے کہ اگر آپ کی نوکری سوموار والے دن سے شروع ہوتی ہے، جیسے کچھ لوگ دکاندار ہیں تو وہ جمعے کی چھٹی کرتے ہیں، تو ان کا جو دن ہے، ہفتہ جو ہے، ہفتے والے دن سے شروع ہوتا ہے. کسی کا نوکری ہے یا کچھ علاقوں میں اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے تو ان کا دن سوموار سے شروع ہوتا ہے. تو سوموار والے دن آپ نے صبح جب گھر سے نکلنا ہے تو 21 روپے آپ نے اپنے سر سے 7 بار وارنے ہیں، اور وہ کسی مدرسے میں آپ ڈال سکتے ہیں، کسی غریب کو دے سکتے ہیں. مگر اگر کسی کو دیں گے تو اس کو بتا کر آپ نے دینا ہے
کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں، بغیر بتائے نہیں دینے، تو سب سے بہتر ہے مدرسے میں۔ یاد رکھیے گا مسجد میں نہ ڈالیے گا، مسجد کو صدقہ اور زکوٰۃ نہیں لگتا، تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ نمبر 2، یہ ہو گیا آپ کا صدقہ۔ اب پڑھائی آپ کے لیے بتانے لگا ہوں۔ سب سے بہترین پڑھائی ہے آپ کی اس مہینے کی روزانہ کی پڑھائی۔ اگر آپ اپنا رزلٹ لینا چاہتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ رزلٹ لینا چاہتے ہیں، تو یہ میں ایک تھمبنیل لگا رہا ہوں، یہ ویڈیو میری روزانہ رات کو 8 ساڑھے 8 بجے کے قریب اپلوڈ ہوتی ہے۔ اس کے اندر ہر سٹار کی پڑھائی موجود ہوتی ہے۔ اپنے سٹار کے مطابق پڑھائی دیکھیں اور یہ پڑھائی کریں، تو دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہی دن سے آپ کو اس کا نتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ بس جیسے بتایا ہے ویسے پڑھائی کریں اور دیکھیں اللہ کی ذات کیسا کرم کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، اللہ کی ذات آپ پر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل کر کے بہت زیادہ کرم فرمائے۔ میرا رب آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ میرا رب صدقہ پنجتن پاک کا آپ کے ہر معاملات کو بہتر بنا دے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔